دوستو انٹرنیٹ کے ذریعے جہاں زمانے بھر کی معلومات حاصل ہوتی ہے وہاں اکثر لوگوں کی زندگیاں بھی برباد ہوئی ہیں اور جانے کتنی زندگیاں نہ جانے کب تک برباد ہوتی رہیں گی۔ یہ واقعہ ایک بہن کا ہے جو کہتی ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت میرے ساتھ پیش آیا جب میں 18 برس کی ایک ناسمجھ لڑکی تھی۔ عرصے بعد اس واقعے کو ایک کہانی کی صورت میں بتانے کی جرت کر رہی ہوں تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور دوسرے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ سکے۔ اگرچہ اس واقعے کو بھلانا چاہتی ہوں مگر بھلا نہیں پائی۔ جو لڑکیاں بنا سوچے سمجھے نیٹ کو استعمال کرتی ہیں انہیں میری داستان سے بہت کچھ حاصل ہوگا۔ ہم 3 بہنیں غیر شادی شدہ تھیں جبکہ ایک کی شادی ہو چکی تھی۔ آپی زہرا کی شادی پھپھی زاد سے ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر میں خوش تھیں لیکن ان کے بعد کی دونوں بہنوں کی شادیاں نہ ہو سکیں۔ اگرچہ والدین نے بہت کوشش کی کہ ان کا بھی کسی اچھے گھرانے میں رشتہ ہو جائے مگر مراد بر نہ آئی۔ اللہ جانے کہ کیسی رکاوٹ تھی کہ وہ باوجود ہزار جتن کے میری بہنوں کے ہاتھ پیلے نہ کر پائے۔ وقت کبھی تھما نہیں، تیزی سے گزرتا رہتا ہے، سو گزرتا رہا۔ آپی نے بھی کچھ رشتے تلاش کر کے بتلائے، کسی میں کچھ خرابی نکل آئی تو کسی رشتے کو کسی خاص وجہ سے رد کرنا پڑا۔ یوں میری دونوں بہنوں کی شادی کی عمریں نکل گئیں اور وہ بن بیاہی رہ گئیں۔ ان کے بعد 3 بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں اور بھابیاں گھر میں آ گئیں۔ انہوں نے کافی جتن کیے۔ اچھے رشتے شاید میری بہنوں کے نصیب میں نہ تھے۔ سبھی جانتے ہیں کہ بھابیاں خواہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہوں جب گھر آ جاتی ہیں تو گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ ننندوں اور بھابیوں کے لیے ایک کڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ آپس میں حسن سلوک کو کس طرح سے قائم رکھیں تاکہ گھر کا ماحول پرسکون رہے۔ ہماری تینوں بھابیاں گو کہ اچھی تھیں پھر بھی ننند بھاوج کے نازک رشتے میں اکثر دراڑیں پڑ ہی جاتی تھیں۔ حالانکہ میری بہنیں گھر کا سارا کام کرتی تھیں اور بھابیوں کے بچے بھی سنبھالتی تھیں پھر بھی انہیں بوجھ ہی تصور کرتی تھیں۔ میں والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور کالج میں پڑھ رہی تھی۔ ان دنوں سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی جب ہمارے یہاں انٹرنیٹ کا استعمال شروع ہوا۔ نئی چیزیں تھیں تو مجھے بھی شوق ہوا کسی سے چیٹنگ کروں۔ کالج سے آ کر کھانا کھانے کے بعد فوراً کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ جاتی تھی اور آن لائن گیم کھیلنے لگتی تھی۔ ان گیمز میں سب سے زیادہ مجھے لوڈو پسند تھی کیونکہ وہاں چیٹ بھی ہوتی تھی۔ اگرچہ میں اس کھیل کی ماہر نہ تھی مگر اس وجہ سے کھیلتی تھی کہ چیٹ بھی کر سکتی تھی اور اس میں مجھے لطف آتا تھا۔ ان دنوں مجھے عقل نہ تھی، کچھ نہیں پتا تھا کہ باہر کی دنیا کیسی ہے اور لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں۔ سبھی کو اپنے جیسا معصوم سمجھتی تھی۔ ایک روز ایک لڑکے کے ساتھ لوڈو کی بازی لگا لی اور کھیل شروع ہو گیا۔ وہ ایک ماہر کھلاڑی تھا۔ اس نے مجھے اس گیم کے بارے میں بہت کچھ سکھایا۔ یوں ہم گیم کے حوالے سے چیٹنگ کرنے لگے۔ اس کا نام یاسر تھا اور وہ کینیڈا میں رہتا تھا۔ تقریباً ہم روز ہی چیٹنگ کرتے رہتے تھے اور ہمارا آن لائن رہنے کا ایک ٹائم مقرر ہو چکا تھا۔ میں اس سے گھر والوں سے چھپ کر باتیں نہیں کرتی تھی بلکہ بہنوں کو بھی اس بات کا علم تھا۔ بات آگے بڑھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو میل بھی کرنے لگے جس میں وہ کینیڈا کے بارے میں معلومات دیتا اور میں اپنے وطن کی باتیں لکھا کرتی۔ ہم دونوں ملکوں کا ان کی اچھائیوں اور برائیوں سے مقابلہ کرتے۔ میں لکھتی اپنے وطن سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہوتی اور وہ بتاتا کہ بے شک مگر انسان کو دوسرے ملکوں میں بھی آنا چاہیے کیونکہ اس طرح ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور دوسروں کی تہذیب و تمدن کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمارا ویژن وسیع ہو جاتا ہے۔ غرض اسی طرح کی باتیں لکھ کر ہم ایک دوسرے کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے۔ گھر والے میرے اس مشغلے پر کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے اور نہ توجہ دیتے تھے کیونکہ میں ایک گھریلو لڑکی تھی، کہیں آتی جاتی نہیں تھی سوائے کالج کے۔ بس گھر میں بیٹھ کر کمپیوٹر سے دل بہلاتی رہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ آگ اور کپاس کا میل نہیں ہوتا، کسی نے 100% ہی درست کہا ہے۔ خیر بالآخر نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک روز یاسر نے مجھ سے سوال کیا کہ ہیرا کیا تم کسی کو پسند بھی کرتی ہو؟ یہ سوال تھا جس کی میں شعوری یا لاشعوری طور سے منتظر تھی۔ میں نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ بعد میں بتاؤں گی۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں میں کبھی کسی کو پسند کرتا تھا مگر اس کی شادی ہو گئی اور وہ اب بہت دور جا چکی ہے۔ میں نے دکھ کا اظہار کیا کہ یہ تو بہت دکھ والی بات ہے۔ اے کاش
کہ تمہاری خوشیاں تمہیں مل جائیں۔ ضروری نہیں کہ انسان جسے پسند کرے وہ اسے مل بھی جائے، یہ قسمت کی بات ہے، لیکن اس بات پر انسان جینا نہیں چھوڑ سکتا۔ دیکھو میں جی رہا ہوں نا، اور بہت خوش و خرم ہوں۔ یاسر کی اس بات پر مجھے مزید اس کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو گئی۔ اس قسم کے سوال و جواب کے بعد ہم دونوں کے درمیان ایک اپنائیت بھرا رشتہ قائم ہو چکا تھا، اور اب ہم اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے سے شیئر کرنے لگ گئے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھ سے بڑی 2 بہنوں کی شادیاں نہیں ہو سکیں، اور اب وہ اوور ایج ہو چکی ہیں، جس کا انہیں ہی نہیں تمام گھر والوں کو دکھ ہے۔ بہت اچھے رشتوں کی چاہ میں والدین معمولی رشتے رد کرتے رہے، پھر معمولی رشتے بھی نہیں ملتے۔ اب ان بیچاریوں کی زندگی کا مقصد صرف بھائیوں اور بھابھیوں کی خدمت کرنا اور ان کی مرضی سے جینا رہ گیا ہے۔ جب بھی میں اپنی بہنوں کا ذکر کرتی وہ بھی دکھی ہو جاتا اور کہتا، دیکھو تم شادی میں دیر نہ کرنا، ورنہ وقت گزر جائے گا اور تم بھی پھر ان کی طرح بیٹھی رہ جاؤ گی، لہٰذا جو پہلا اچھا رشتہ آئے ہاں کر دینا۔ والدین سدا کسی کے نہیں رہتے۔ لڑکی کی زندگی جب دوسروں کے رحم و کرم پر رہ جاتی ہے تو وہ بہت قسم پرسی کی زندگی گزارتی ہے۔ جلد ہی مجھے محسوس ہو گیا کہ وہ مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ روز کوئی ایسا میسج بھیجتا جس میں میرے لیے خاص بات پوشیدہ ہوتی۔ وہ ان اشاروں کے ذریعے میری تعریف کرتا اور کہتا کہ وہ بہت خوش نصیب ہے جو مجھ جیسی سچے جذبوں کی مالک لڑکی سے اس کا تعارف ہوا ہے۔ خود میں بھی سمجھنے لگی تھی کہ اس کمپیوٹر میں میرا آئیڈیل چھپا ہوا ہے۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک عزیز کی شادی میں ملک آ رہا ہے۔ میں خوش ہو گئی، جیسے کسی نے اچانک انعام میں کوئی بہت قیمتی چیز دینے کا اعلان کر دیا ہو۔ میں تو اس سے ملنے کے خواب دیکھتی تھی جو اب حقیقت کا روپ دھارنے والے تھے۔ ایک دن جب وہ آن لائن تھا اس نے مجھے کہا کہ اگر میں آیا تو کیا تم مجھے ملو گی؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ضرور ملوں گی، مجھے تم سے ملنے کی بہت آرزو ہے۔ مجھے بھی آرزو ہے، میں نے جواب دیا کہ سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی تم یہاں آؤ گے اور میں تم سے مل پاؤں گی۔ یاسر نے اس دن کہا تھا کہ اگر تم نے ملنے کے بعد مجھے پسند کر لیا اور میں نے تمہیں اپنے گھر کی عزت بنانا چاہا تو کیا ہاں میں جواب دو گی؟ میرے دل میں ہزاروں پھول کھل گئے، مگر میں نے بن کر جواب دیا، سوچوں گی، پہلے تم آ تو جاؤ۔ میں نے اپنی بہن کو بتایا کہ وہ لوڈو کا کھلاڑی کسی کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے یہاں آ رہا ہے، ہم سے ملنے بھی آئے گا۔ وہ بولی کہ امی کو بتا دو تاکہ وہ گھر والوں کو راضی کر لیں، تب ہی ہم اس کی گھر پر مہمانداری کر سکیں گے۔ میں نے کہا باجی یہ بات تم خود ہی امی سے کرنا، مجھے لحاظ آتا ہے۔ باجی نے کہا کہ پہلے مجھ سے اس کی بات کرا دو، اندازہ تو ہو کہ کس قسم کا لڑکا ہے، پھر امی سے ذکر کروں گی۔ میں نے باجی سلطانہ کی اس سے فون پر بات کرائی، انہیں اس کی گفتگو اچھی لگی۔ اب مجھ سے وقت کاٹے نہ کٹتا تھا اور پوچھتی تھی کہ کب آؤ گے، اور جواب دیتا کہ جلد آؤں گا۔ مہینوں یوں ہی گزر گئے اور وہ ہمارے ملک نہ آیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھے بے وقوف بنا رہا ہے۔ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تو وہ بولا ہرگز نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، دراصل میں بہت مصروف ہوں، تبھی شادی میں نہیں آ سکا، ہم پھر کب اور کیسے ملیں گے؟ میں نے سوال پوچھا۔ میرے منہ سے جب یہ بے اختیار نکلا تو اس نے جواب دیا کہ اپنی تصویر بھیجو گی، میں والدین کو دکھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں تمہارے والدین سے مانگ لیں، اس طرح ہم کبھی نہ بچھڑنے کے لیے مل جائیں گے۔ یہ بات سن کر میں خوشی اور حیرت میں ڈوب گئی۔ وہ مجھے پرپوز کر رہا تھا اور یہ میں نے سوچا تک نہ تھا کہ اپنے والدین کو دکھانے کے لیے وہ میری تصویر مانگ لے گا۔ میں نے اپنی تصویر اسے بھیج دی۔ تصویر دیکھ کر فوراً اس نے کہا اپنی امی سے بات کراؤ۔ میں نے باجی سے کہا کہ امی سے بات کرنا چاہتا ہے۔ باجی نے فون پر اس کی بات امی سے بھی کروا دی۔ اس نے ان سے کافی دیر باتیں کی۔ اس نے کہا کہ میں نے حرا کی تصویر دیکھی ہے اور گھر والوں کو بھی دکھا دی ہے، انہوں نے آپ کی بیٹی کو پسند کر لیا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، میرے والدین جلد رشتے کے لیے آپ سے بات کریں گے۔ کافی دن گزر گئے لیکن اس کے والدین کا فون آیا اور نہ رشتے کے لیے کوئی بات ہوئی۔ ادھر امی انتظار میں تھیں، کہتی تھیں کہ بات چھیڑ کر پھر بھول گیا، اپنے گھر والوں کی تصویر مانگی تو گول کر گیا، نہ جانے کیسا لڑکا ہے۔
خود ہی شادی کے لیے پرپوز کیا ہے اور خود ہی گریز کر رہا ہے۔ مجھے تو دھوکے باز لگتا ہے۔ میں کہتی کہ دھوکا کرنا ہوتا تو مجھے بے وقوف بناتا رہتا، آپ سے بات کیوں کرتا؟ اس نے اپنی تصویر تو بھیجی ہے۔ باجی نے میل کی کہ اپنے گھر والوں کی تصویر بھیجو۔ اس نے جواب دیا کہ گھر میں کچھ پریشانیاں چل رہی ہیں، ذرا مہلت دو، وہ خود آپ کے گھر آ جائیں گے۔ جب ایسے ہی سال گزر گیا تو باجی سلطانہ نے کہا کہ یہ شخص صحیح نہیں لگتا، اس کا خیال چھوڑ دو اور اس سے رابطہ ختم کر دو۔ مگر مجھے یقین تھا کہ ضرور کچھ پریشانیاں ہوں گی۔ یاسر کی نیت صاف تھی، تبھی خود پرپوز کیا ہے اور شادی کی بات کی، ورنہ میں نے تو اسے مجبور نہیں کیا تھا۔ اتفاق سے میری دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی جس کا نام ادیبہ تھا اور وہ ہماری کلاس میں نئی آئی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے ایک دن ذکر کیا کہ امتحان کے بعد اس کی شادی اپنے کزن سے ہونے والی ہے جو کینیڈا میں رہتا ہے۔ نام پوچھا تو وہ گول کر گئی، نہ جانے یہ مجھے اپنے منگیتر کا نام کیوں نہیں بتا رہی تھی۔ میں سوچتی رہ گئی۔ یاسر نے دراصل اسے بتایا ہوا تھا کہ ہیرا نامی ایک لڑکی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور وہ 3rd ایئر میں پڑھتی ہے۔ تبھی ادیبہ نے مجھ سے دوستی کی تھی۔ اسے غالباً شک ہوا کہ کہیں وہ لڑکی میں تو نہیں ہوں، لیکن میں نے اس سے کبھی ذکر نہ کیا کہ میری کسی کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے اور وہ کینیڈا میں رہتا ہے۔ بہرحال ادیبہ سے میری دوستی بہت اچھے انداز میں استوار ہو گئی تھی۔ 4th ایئر ختم ہوا اور ہم امتحان سے فارغ ہو گئے۔ ادیبہ میرے گھر آئی اور مجھے اپنی شادی کا کارڈ دے گئی جس پر اس کے ہونے والے شریک زندگی کا نام درج تھا، یاسر۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ خدا نہ کرے کہ یہ وہی ہو۔ کیا سچ تھا، مگر میں ابھی تک اس خواب میں جی رہی تھی کہ یاسر ایک دن ضرور آئے گا اور مجھے میرے والدین سے مانگ کر خوابوں کی دنیا میں لے جائے گا۔ حالانکہ حالات واضح تھے، پھر بھی میں حقیقت کی تلخی کا مقابلہ کرنا چاہتی نہیں تھی۔ آنکھیں بند رکھنا چاہتی تھی کہ دھوپ کی تپش برداشت کرنے کی مجھ میں تاب نہ تھی۔ انسان بھی کیا چیز ہے نا، سب کچھ جان بوجھ کر بھی خود فریبی کے سہارے جیتا جاتا ہے۔ یاسر بہت بڑا ڈرامے باز نکلا، جس کا اندازہ مجھے بعد میں ہوا جب ایک دن ادیبہ کے گھر میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جسے ادیبہ نے اپنی ہونے والی ننند بتایا تھا۔ اس لڑکی کا نام ماہم تھا۔ وہ بولی کہ میرا بھائی یاسر ادیبہ کو پسند کرتا ہے اور ان کی منگنی ہو چکی ہے۔ وہ مجھے اپنے بھائی کی تصویر دکھانا چاہتی تھی، مگر میں نے منگنی کی تصویر نہیں دیکھی، اس خوف سے کہ کہیں یہ وہی یاسر نہ ہو جس سے میں کبھی نہیں ملی تھی، مگر 3 برسوں سے اس کی پرستش کر رہی تھی اور اسے خواب میں دیکھتی تھی کہ وہ میرے گھر آیا ہے، میرا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ انتظار کی اذیت سہتے سہتے میری صحت خراب ہو چکی تھی اور پھر اس کی نقلی محبت کا ملمہ اترا جس کے انتظار میں دن رات گھڑیاں گنا کرتی تھی۔ ادیبہ نے اصرار کیا کہ میری شادی پر ضرور آنا۔ میں نے خاص طور پر نئے جوڑے سلوائے تاکہ اپنی دوست کی شادی میں اچھی لگوں۔ اس کی شادی والے دن جب تیار ہو کر شادی ہال پہنچی تو وہ اپنی دلہن کے ساتھ اسٹیج پر برجمان ہوا۔ ہاں، یہ وہی یاسر تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا جبکہ اس نے اپنی ایک تصویر ہی بھیجی تھی۔ اب اس کا اصلی روپ میرے سامنے آ گیا تھا کیونکہ اس نے بھی مجھے دور سے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ جب میں ذرا اسٹیج کے نزدیک ہوئی تو اسے کسی اور کے دولہے کے روپ میں دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ آنسو دل کی تہ سے نکلے اور آنکھوں میں بھر گئے۔ انہیں روکنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ ادیبہ کی بہن میرے پاس آئی اور بولی کہ آپ کو آنے میں کافی دیر ہو گئی، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، آئیے میرے ساتھ۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئی اور خاص مہمانوں کے ساتھ لے جا کر بٹھا دیا جہاں یاسر کی والدہ اور بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ پہلے بھی آ چکی ہیں۔ 2 سال قبل یاسر کی منگنی ادیبہ سے کرنے آئی تھیں اور اب شادی پر دوبارہ یہ لوگ آئے تھے۔ جب یاسر نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ کسی عزیز کی شادی میں آ رہا ہے تو وہ کسی اور کی شادی میں نہیں بلکہ اپنی منگنی کی تقریب میں آیا تھا۔ اوف،
मैं भी किसके साथ ख्वाबों की डोरियों में उलझ गई थी, कैसे और कहां फंस गई थी। मेरे चारों तरफ पहले भी धुंध थी और अब भी धुंध है। दिल ने कहा उसे बद्दुआ दे जिसने तुम्हें इतने दिन पागल बनाए रखा, मगर बद्दुआ भी ना दे सकी। आज पछताती हूँ कि उसे अपनी तस्वीर क्यों भेजी जबकि वो मुझे बेवकूफ बना रहा था। और फिर हुआ कुछ यूं कि अब्बू बीमार पड़ गए और अम्मी की भी तबीयत खराब रहने लगी और आखिर एक दिन आया जब अब्बू हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गए। 2 महीनों के बाद अम्मी भी हमसे रुखसत हो गई और हमेशा के लिए जुदाई हो गई। अब मैं अपनी बड़ी बहनों की तरह कुंवारी अपने घर में रह गई। अब हम 3 बहनें अपने घर में अकेली रहती हैं। मैं एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ जिससे मेरे घर का खर्चा चलता है। दुनिया मेरे बाप को बुरा कहती है, मेरे भाइयों को भी बुरा कहती है कि बहनों की शादियां क्यों नहीं की। जब उम्र थी रिश्ते भी आते थे, लेकिन अम्मी अबू और भाई मजीद अच्छे की तलाश में रहे। आखिर अब कोई रिश्ता भी नहीं आता क्योंकि हमारी उम्र अब ज्यादा हो गई है। बहुत बार शैतान हावी हुआ लेकिन अल्लाह ने हया दी। आखिर हैं तो इंसान, किस लड़की या लड़के का दिल नहीं चाहता कि वो अपनी जवानी अपने जीवन साथी के प्यार में गुजारे। अकेले जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है बता नहीं सकती। रातें काटे नहीं कटती। काश हम भी अपने शोहरों के साथ जिंदगी गुजारती, हमारे भी बच्चे होते। अब बस मौत का इंतजार है। मैं हाथ जोड़कर तमाम माँ बाप को ये कहूंगी कि खुदारा बेटियों पर ये जुल्म ना करें, वक्त पर उनकी शादी करें। जिस मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं अल्लाह किसी को ना दिखाए। और मेरी लड़कों से भी गुजारिश है कि किसी की जिंदगी से ऐसे ना खेलो, वरना जैसा करोगे इसी दुनिया में भुगतोगे। क्योंकि यासिर ने भी इसी दुनिया में मुझे धोखा देने का अंजाम देखा कि जब वो कनाडा वापस गया तो अदीबा ने वहां जाकर उससे तलाक ले ली और किसी गोरे से शादी कर ली। अब वो भी अकेला तन्हाइयों में घिरा हुआ जी रहा है। मैंने बद्दुआ तो नहीं दी थी, लेकिन बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला है। उम्मीद है कि मेरी कहानी से आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करेंगे तो मैं रिप्लाई तो नहीं कर सकूंगी, लेकिन आपके कमेंट्स जरूर पढ़ लूंगी। जानना चाहूंगी कि आप सब मेरे बारे में अपनी राय क्या देते हैं। तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में इस बहन के लिए राय जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपको बताता चलूं कि ये एक हकीकी कहानी है, लेकिन इसमें जो नाम शामिल किए हैं वो सारे के सारे नाम फर्जी हैं। अगर किसी का नाम और वाकया मैच करता हो तो उनसे हम मुआजरत ख्वाह हैं। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।